السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی 27 جز کی سمری بیان کریں گے، 27ویں جز کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کریں گے۔ 27واں جز شروع ہوتا ہے سورۃ طور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں یہاں پر۔ قسم ہے کوہ طور کی، وہ کتاب مسطور، اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی، اور بلند کی ہوئی چھت کی، اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور اس کے بعد ایک کتاب کی کھائی گئی قسم ہے جو کہ ایک صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد تورات ہے، کچھ کے نزدیک اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ فی رق منشور والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور کعبۃ اللہ کی طرح ایک اور اللہ کا گھر ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور بہت فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور بلند کی ہوئی چھت یعنی آسمان کی، اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ اس میں بہت اشارے ہیں، تفصیل ہے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر جواب قسم یہ ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، کچھ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ڈائلاگ کرنا تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے وغیرہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہ اس وقت اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ سورت کی تلاوت کی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ 5 قسمیں کھا کے کہا ان عذاب ربک لواقع، کہتے میرا دل کانپ گیا، کہتے میرے اوپر تھر تھراہٹ سی طاری ہو گئی کہ اللہ کا عذاب واقعی میں ایسا ہے جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ کہتے میں جا کے ایک ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، میرے اندر عجیب ایک کیفیت پیدا ہو گئی آئے تو کفار کی طرف سے ڈائلاگس کرنے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل کی حالت بدل گئی ان آیات کو سن کے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اس ڈر سے کہ اللہ کا عذاب ورنہ مجھ پہ آ جائے گا اگر میں نے ایمان نہ قبول کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، تو ایک دم سے کسی کی تلاوت کی آواز سنی ان کی، کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ اپنے گھر چلے گئے، اور بہت عرصے تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ان کو، لیکن اصل میں انہوں نے ان آیات کی تلاوت سنی تھی۔ لوگوں کے دل قرآن کی تلاوت سن کے بدلا کرتے تھے۔ ہم لوگ ان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں ہو سکتا ہے رمضان میں 3، 5، 7، 9 قرآن پاک ختم کیے ہوں، اور اس صورت کی پتہ نہیں کتنی دفعہ تلاوت کی ہو، لیکن ہمارے دل میں ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، کھیل کود میں ان کی زندگی گزر رہی ہے بیہودہ چیزوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس دن بہت خرابی ہوگی، اس قیامت کے دن، جس دن اللہ کا عذاب واقع ہوگا، جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس دن آسمان تھر تھرا کے لرزیں گے، جب پہاڑ ہولناک طریقے سے چلیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور ایک طرف دوسری طرح کے لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ متقی لوگ اس دن بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے رب نے ہی انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا وہ اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا اور ذکر کر کے پھر فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ والد اگر بہت نیک تھا اور اولاد بھی ایمان والی تھی اور اس نے بھی نیکی کی اور وہ بھی جنت میں آ گئی اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس والد کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اولاد کو اس کے جنت کے درجے میں اس کے ساتھ لے آئیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے کہا اس کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ والد کا درجہ کم ہو جائے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے میری اولاد بھی میرے ساتھ آ جائے، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ رہن ہوتا ہے کہ جو کسی آپ نے ادھار لیا کسی سے، اس کے ادھار کے بدلے میں آپ کسی شخص کے پاس اپنی کوئی چیز رہن یعنی بطور ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ انسان کے پاس ادھار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیتیں ملی ہیں، ادھار ہیں۔ ادھار اسی صورت میں اتر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کا استعمال کرے، اور جس کا مظاہرہ دنیا میں ایمان لانے اور نیک عمل سے ہوتا ہے۔ تو اس ادھار کے لیے ہر انسان کی جان اس طرح رہن رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایمان اور نیک عمل کے ذریعے وہ اپنا ادھار اتار دے تو آخرت میں اس کی جان کو آزادی مل جاتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ تو یہ بہت سوچنے کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم انہیں ایک کے بعد دوسرا پھل دیں گے، گوشت بھی، جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں میں یعنی دنیا میں رہتے تھے تو ڈرے سمے رہتے تھے، دنیا میں ان کی بے فکری نہیں تھی، ہر وقت ان کے دل میں ایک فکر تھی آخرت کی، ہر ان کا کام وہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا تھا، ہر وقت اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے رہتے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم جب دنیا میں رہتے تھے اپنے گھر والوں میں تو ڈرے سہمے رہتے تھے، آخر فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، حقیقت ہے وہی ہے جو بڑا محسن اور بڑا مہربان ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ توحید کے بھی دلائل دیے اس کے اندر، اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بات کی کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لے آئے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آگے سورۃ النجم ہے۔ یہ سورت مکی زندگی کے بڑے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور بعض روایات سے ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو آپ نے علی الاعلان ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، سب سن رہے تھے۔ تو جب آیت سجدہ آئی تو مسلمان تو سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، لیکن مشرکین کے اوپر بھی ایک ایسا رعب طاری ہوا ان آیات کو سن کے کہ وہ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ اس میں
اصل موضوع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ وہی جو آپ پہ نازل ہوتی ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے اور جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب معراج پر تشریف لے گئے اور ایک اور دفعہ۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں ستارے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو یہ صورت کا نام صورت النجم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے، اے مکے والوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سے متعلق کوئی بھی بات کریں جو قرآن کا حصہ نہ بھی ہو، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی وہی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سے متعلق کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، قرآن کو ہم وہی متلو کہتے ہیں، وہ وہی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث بھی وہی ہے، اس کو وہی غیر متلو کہتے ہیں کہ وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ بھی وہی ہے۔ دین سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی جو فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ کہ کچھ مشرکین کہتے تھے اچھا چلو لے کے بھی آیا فرشتہ، تو بیچ میں شیاطین نے ان کے کان میں کوئی بات ڈال دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قوت کا حامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیاطین ان پہ اثر کر جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام، اچھا اس کے بارے میں اور تفاسیر بھی ہیں، کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہ آیات معراج کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ ساری یعنی معراج کا واقعہ بتا رہی ہیں، لیکن وہ مشہور تفسیر نہیں ہے، جمہور تفسیر نہیں ہے۔ جمہور تفسیر یہی ہے، ترجمہ یہی ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں، لیکن دوسری تفسیر بھی موجود ہے کہ یہ ساری اصل میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور تو اس کے اندر معراج کا ذکر ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ ساری کی ساری آیات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کے طور پہ ذکر فرمائے۔ خیر چنانچہ وہ سامنے آ گیا، وہ بلند افق پر تھا، پھر قریب آیا، جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ بہت تفاسیر ہیں، جیسے ایک معراج والی بھی ہے، لیکن یہ کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا اتنے قریب، قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کمان جتنا قریب، 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب۔ مشرکین عرب میں بیسیکلی ایک روایت تھی کہ جب 2 لوگوں نے اپنی دوستی کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا تو اپنی کمانیں ایسے ملاتے تھے اپنی دوستی کے اظہار میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس طرح اللہ نے اپنے بندے پہ جو وہی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ اور اگر اس کو معراج کے واقعے کے طور پہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا قریب سے حاصل ہوا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ کے اتنے قریب سے ہم کلام ہوئے، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے جو بھی بات کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کی، وہ راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ اور ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، یعنی جو ان کو دی گئی وحی کے طور پہ انہوں نے ویسے کہ ویسے ہی اس کو لے لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا۔ یہ معراج کا واقعہ، اس کے اندر تو کوئی اختلافی بات نہیں۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ جنت کے پاس ایک پیڑ ہے، بیر کا درخت ہے، جو کہ اس کی ایک عجیب کیفیت ہے اور اس کے بارے میں بہت تفصیل سے حدیث کے اندر آیا ہے۔
اور اسی کے پاس عندہا جنت المأوا، اس بیر کے درخت کے پاس جنت المأوا ہے، جنت ہے یعنی وہ مأوا ہے، ٹھکانہ ہے مومنین کا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت اس بیر کے درخت پہ وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو اس پہ چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل آئی ہے، تفاسیر بھی آئی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اس کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں پہ یہ درخت ہے، تو بہت سارے فرشتے وہ آ گئے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرنے اور اس بیر کے درخت کے اوپر چھا گئے۔ تو اس درخت پہ وہ چھایا جو چھایا، ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی۔ کیا ادب تھا، اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے دیدار کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے اور کوئی غرض نہیں تھی، اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ نہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ چکرائی، نہ حد سے آگے بڑھی، فوکس رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، ساتوں آسمان سے اوپر اللہ سے ملاقات۔ اور پھر ایک دم مشرکین سے کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، ایک کہاں تمہارا رب، اور تم یہ لات اور عزیٰ کی حقیقت پہ غور کیا ہے؟ یہ کیا ہے بت چھوٹے چھوٹے، اور ایک تیسرا بھی ہے جس کا نام منات ہے۔ عجیب۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، آسمان میں جو کچھ ہے اور وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو بھی بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ان لوگوں نے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچا، جو بچتے رہے، البتہ کبھی کبھی پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یہ تو انسانی تقاضا ہے، بشر اللہ نے ہم سب کو بنائے ہی ایسے کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو جانتے بوجھتے گناہوں میں نہیں پڑتے، بڑے گناہ بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑتے، ہاں البتہ کبھی کبھی اگر پھسل جائیں، ان ربک واسع المغفرہ، یقین جانو تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ فلا تزکوا انفسکم، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، اپنے آپ کو نیک مت کہو۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے کون متقی ہے۔ میں جو بھی کر لوں، جتنے نیک اعمال کر لوں، پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے۔ میرا کوئی بھی عمل اگر میں واقعی میں اخلاص کے ساتھ محاسبہ کروں تو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں پیش کرنے کے قابل ہے، اور اس کے اندر کوئی کثرہ نفسی کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت۔ ہم میں سے کسی کا کوئی عمل ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے حضور پیش کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی بات کی، وہ اکثر حصہ رات کا عبادت کرتے تھے، اور جب تہجد کا وقت آتا تھا، سحری کا وقت ہوتا تھا تو استغفار کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ میں نے جو عمل کیا وہ اس قابل تو نہیں ہے، وہ نمازیں جو ساری رات میں نے پڑھی اکثر رات، وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے حضور پیش کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نیک نہ ٹھہراؤ، اپنے آپ کو پاک صاف مت کہو میں بڑا تزکیہ والا انسان ہوں۔ هو اعلم بمن اتقى، اس کو اللہ کو پتہ ہے کون ہے تقوی والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میری غلطیاں میرے ساتھ، آپ کی غلطیاں آپ کے ساتھ، نہ میں آپ کی غلطیوں کا ذمہ دار نہ آپ میری غلطیوں کے ذمہ دار۔ ہر بندہ قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اس کی نیکی بھی اسی کے ساتھ، اس کے گناہ بھی اسی کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی اس چیز پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب مفتی ہیں، میرے دادا جو ہیں وہ بڑے تبلیغی ہیں، اور میرا بھائی جو ہے وہ بہت نیک ہے اور بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے۔ اللہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔
اس چیز کا بہت خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دے اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگ، اپنے قریبی لوگ، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، عزیز اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ان کی نیکیوں پہ فخر کرتے رہیں اور ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ اس قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، جو ابھی میں نے بات کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، ہر بندے کی اپنی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے رب ہی کی طرف واپس پہنچنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہ بھی صرف ایک بوند سے، ایک بوند سے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو اے مشرکین، اے کافرو، وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کا محفوظ کراتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ ایک شعرا ستارہ ہوتا ہے، وہی ہے جو اس کا رب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے عاد کو ہلاک کیا، سمود کو بھی، ان سب کو اپنے ظلم اور عناد اور تکبر کی وجہ سے ان کو تباہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، وہ بہت ظالم تھے، سرکش تھے، بستیاں اوندھی گر گئیں اور پھر ان پہ عذاب آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں لہٰذا اے انسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کہ انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمہیں خبردار کرانے آئے ہیں، وہ گھڑی جلد آنے والی ہے، وہ قریب آ پہنچی ہیں۔ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹا سکے۔ کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے اور روتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہو اور تم مذاق اڑاتے اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے، اس کی بندگی کر لو۔ یہ عربی میں اس پڑھیں تو یہ آیت سجدہ ہے۔ سورۃ القمر ہے اس سے اگلی سورت، یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ نے جس طرح کہتے آئے، بہت ساری باتیں کہتے آئے، پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، بہت سارے مکہ مکرمہ کے مشرکین جمع تھے، پورے فل مون تھا، پورا چاند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مشرکین مکہ ایمان لے آتے، لیکن وہی بات، انہوں نے ایمان تو لانا نہیں تھا۔ وہ جو لوگ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کو جو مرضی آپ کہہ دیں وہ بات نہیں سنتے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات واقعی میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے پوچھے، وہ اس کو ڈاؤٹ ہو اور بہت سنسیئرٹی اخلاص کے ساتھ بات پوچھے تو اس کو بات کرنے کا کوئی لاجک بنتا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف ڈیبیٹ کرنے کے لیے، ایک صرف آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، آپ کو نیچا کرنے کے لیے کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہٹ دھرمی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اس سے بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہیں مانے، انہوں نے کہا او یہ تو ہم پہ جادو ہو گیا، ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا کل صبح وہ جو قافلے آ رہے ہوں گے مکہ مکرمہ، ان سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ جادو تو ہم پہ کیا ہے، ان پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو صبح کچھ قافلے مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کل رات تم نے چاند کو دیکھا تھا دو ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ تو انہوں نے بھی تصدیق کی، ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس پہ بھی کہا او یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو اتنا اس کا اثر ہے کہ مکہ سے باہر بھی اس کا اثر جاتا ہے۔ خیر، اللہ تاریخ، ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ گوالیار کا ایک راجہ تھا، اس نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟
ایک سوال ہے، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، کل رات کس کس نے چاند دیکھا؟ کل رات کس کس نے چاند دیکھا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر کہیں گے نہیں دیکھا۔ راتوں کو لوگ سوتے ہیں، اور اس وقت میں جبکہ آرٹیفیشل لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، مغرب کے وقت کے بعد بس کھانا وغیرہ کھا کے لوگ آرام کیا کرتے تھے، اکثر لوگ رات کو سو رہے ہوتے تھے۔ تو ہم میں سے شاید کسی نے بھی کل رات چاند نہیں دیکھا، تو یہ فیکٹ کہ جی رات کو چاند ہر ایک نے کیوں نہیں دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ لیکن ایز اے سیڈ، جب بھی میں نے بتایا کہ ایسے لکھا ہوا ہے تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہر جگہ کیوں نہیں لکھا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے، یہ چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پہ آ کر ٹکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان تھا، دل میں اتر جانے والی باتیں تھیں، پھر بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ان کی پرواہ مت کرو، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، دوڑے جا رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے وہ اس دن کہیں گے او یہ تو بڑا مشکل دن ہے آج۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اب یہ سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنائے، اتنے واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے اور اتنی دفعہ بتائے، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، باقی سارے انبیاء کے قصے، فرعون کا قصہ، حامان کا، قارون کا، اتنے قصے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے کہ یہ تمہارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قصے بتائے گئے ہیں اور بہت آسان طریقے سے بتائے گئے ہیں، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس کے اندر یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تذکیر کے لیے آسان بنایا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن آسان ہے، ہم اس سے جو مرضی فتوے نکال لیں۔ فتوے نکالنے کے لیے اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے، پورے احادیث کے مجموعے کو دیکھنا پڑتا ہے، قرآن کی جو عربی زبان ہے اس کے اندر غور کرنا پڑتا ہے، صحابہ کے اقوال کو دیکھنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فتوے نکالنے کے لیے قرآن صرف پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے فتوے نہیں دیا جا سکتے۔ وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ واقعات اور باقی مثالیں، تماثیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بار بار بیان فرمائی ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ پھر عاد کی قوم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر سمود کا ذکر، سمود کی قوم کا، پھر صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان پہ آزمائش آئی وہ اونٹنی والی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، دیکھو میرا عذاب اور تنبیہات کیسی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پہ چنگاڑ آئی، اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوط علیہ السلام کا قصہ، ان پہ پتھروں کی بارش ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جو یہ آیت آتی ہے اس سے پہلے ایک قوم کا قصہ ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے جو میں نے ابھی بات تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قصوں میں، کہانیوں میں جو بتائی گئی ہیں اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، اور اتنے آسان طریقے سے بتائی گئی ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ پھر فرعون کی بات کی،
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں تو مشرکین مکہ، کیا یہ لوگ ان سے اچھے ہیں؟ یعنی یہ جو واقعات سارے ذکر کیے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے فری ٹکٹ ہے جنت کی؟ یعنی تم کوئی مختلف ہو ان کے ساتھ؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جمعیت کو، یہ جو گروپ ہے، اس کو ان قریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی بدر کے لیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ میں نے ہر چیز کو ایک ناپ تول، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کے اندر، لوح محفوظ میں ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو میں نے ایک خاص ناپ تول اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے چل کے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کام انہوں نے کیے ہیں سب اعمال ناموں میں درج ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، البتہ جن لوگوں نے تقوی اپنایا وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ آگے سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں کو صراحتاً مخاطب ہوئے ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد کرائی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور بار بار یہ جو آیت ہے جو کہ تقریباً ہر وہ شخص جو کہ مسلمان ہے اور اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو یہ آیت شاید ازبر یاد ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اس صورت میں 31 دفعہ آئی ہے یہ آیت، 31 ٹائمز، اور اس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اس انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اتنی فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر، اور اس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں منتقل کرنا، اس کا اثر ہم لے ہی نہیں سکتے۔ ایون جن کو عربی آتی ہے، صرف عربی کے آنے سے اس پورے قرآن کو ہی اور اس سورت کو بھی انسان اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو عربی کے سارے جو اسلوب ہیں، اس کی صرف نحو کے قواعد اور فصاحت اور بلاغت وغیرہ وغیرہ، جب تک ان ساروں کے اوپر انسان کو ملکہ حاصل نہ ہو تو اس وقت تک انسان قرآن کی جو معجزہ ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جی بہت ہی عجیب صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ رحمان پہ مشرکین بہت چڑھتے تھے اس نام سے۔ پیچھے بھی آیا کہ جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا اللہ کا کہ وہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں ومر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ یہ رحمان کون ہے؟ ان کو رحمان سے چڑھ تھی اس لیے کیونکہ رحمان وہ ذات ہوتی ہے جو کہ سب پر مہربان ہوتی ہے۔ رحیم جو ہوتی ہے وہ رحم کی صفت ہوتی ہے جو بہت انٹینس ہوتی ہے، جو بہت مہربانی کرتی ہے، اور رحمان رحم کی وہ صفت ہوتی ہے جو سب پہ مہربان ہوتی ہے۔ تو ایک سب پہ مہربان ہونا، ایک بہت مہربان ہونا، ایک میں
ایکسکلوسیونیس ہے، ایک میں انٹینسٹی ہے. تو وہ اگر رحمان کو مان لیں تو پھر ان کے جو بت جن کو شریک کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے کہ ایک ذات ہے جو سب پہ رحم کرتی ہے. تو رحمان کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اس کے اندر کچھ ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن سکھاتے ہیں بچوں کو، اس کے اندر بھی رحم کی صفت غالب ہونی چاہیے، کیونکہ رحمان نے قرآن سکھایا. تو جب ہم بھی قرآن سکھائیں اپنے بچوں کو تو رحم کی صفت کے ساتھ سکھائیں، نہ کہ صرف ڈنڈوں سے ان کو قرآن سکھایا جائے اور تھپڑ اور مکوں سے ان کو قرآن سکھایا جائے. یہ بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے کچھ لوگ بچوں کے اوپر. محبت سے، پیار سے، ٹھیک ہے تنبیہ کرنی ہوتی ہے، ان کو جگانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ان کی سستی غالب آ جاتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ صرف تھپڑ مکوں اور ڈنڈوں سے ہی ان کی سستی کو بھگایا جائے. اصل میں یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب تربیت ان کی نہیں کر پاتے تو ہم اپنے غصے کو قابو نہیں کرتے اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری بھی ہوتی ہے. تو اس لیے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا. علمہ البیان، یہ ایک زبان ہے اور اس چھوٹی سی زبان کے ٹکڑے سے کوئی بندہ اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی اور زبان بولتا ہے. عجیب، ذرا سے زبان کی اونچ نیچ سے اس کے کچھ ڈیفرنٹ موومنٹ کے ساتھ ایک نئی زبان نکل آتی ہے جو کہ باقی لوگ نہیں سمجھ پاتے لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ سمجھ پاتے ہیں. عجیب، ایک بندہ دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے نعمت ہے، کبھی سوچو تو صحیح، جس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہوتے ہیں بیچارے، جو اسی زبان کا ٹکڑا ان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بات کسی کو نہیں بتا سکتے. علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت سب اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں. یا تو واقعی میں سجدہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت گزار ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا، اس نے ترازو قائم کیا کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی مت کرو. کاش کہ سورہ رحمان پڑھنے والے سارے مسلمان ان آیات کو اپنی زندگی میں لے کے آتے. اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، اسی میں میوے اور کھجور کے گوشوں والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والے غلے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. اے انسانوں اور جنوں، اب بتاؤ تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. تم اپنے رب کی کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا رب وہی ہے. مشرق اگر آپ دیکھیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے گرمیوں میں ایک جگہ طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں کہیں اور جگہ طلوع ہوتا ہے. سارے سال میں اس کے طلوع ہونے کے جو پوائنٹس ہیں جو وہ بدلتے رہتے ہیں. تو ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم، یہ وہ دو مشرق ہیں، اور اسی طرح غروب ہونے کے بھی دو مختلف جگہیں ہیں. تو وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے، وہی دونوں مغربوں کا رب ہے. اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے. پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا. ایک طرف کڑوا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، ایک طرف براؤن پانی، ایک طرف بلو پانی، دونوں ساتھ سے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک آڑ ہوتی ہے بیچ میں، ایک برزخ ہوتی ہے، دونوں حد سے نہیں کراس کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو ان دونوں سمندروں سے موتی نکلتا ہے اور مرجان نکلتا ہے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے قبضے میں وہ جہاز ہیں، سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، اس زمین میں جو کوئی فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جو ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز اس کی
ایک اور شان ہے اللہ کی. اللہ اکبر. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہاں تک کہا ہے. 8 دفعہ قدرت کی نشانیاں، نعمتوں کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اسلوب بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں جنوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ اے 2 بھاری مخلوقوں یعنی انسان اور جن پر شریعت کا بوجھ ڈالا گیا ہے، ہم ان قریب تم سے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یعنی یہ سارا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے یہ سب ختم کریں گے، اور بس اس وقت صرف ایک کام ہوگا، تم دونوں کا حساب ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسان سوچے یہ کون سی نعمت ہے، یہ کون سی نعمت ہے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے آج بتا دیا ہم سب کو کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، تیاری کر لو. یہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایسا ہوتا کہ ایک دم موت آتی، پتہ بھی نہ ہوتا، نہ کوئی بتانے والا آتا، نہ کسی نے بتایا ہوتا، اور ایک دم سے ہمیں قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اچھا حساب کیا ہوتا ہے. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بتا رہی ہے نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. گاڑی چلا رہا ہوں میں اور کوئی آ کے مجھے بتایا کہ آگے گڑھا ہے، گاڑی مت چلاؤ، اس سڑک پہ نہ جاؤ، کہیں اور سے چلے جاؤ. اس نے کہا کہ آگے گڑھا ہے، گر سکتے ہو، تمہاری موت آ سکتی ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا. تو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ کوئی طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکو تو نکل جاؤ. تم زبردست طاقت کے باوجود نہیں نکل سکتے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا. عذاب کی آیات ہیں، ڈرانے کی آیات ہیں کہ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر بھی تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہی کسی جن سے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر ان کے سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جس پر مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہلے کتنی دفعہ تھا؟ 8 دفعہ. اب آیا 7 دفعہ. اس کو یاد رکھیے گا. اب دل کانپ کیا یہاں تک عذاب کی آیات اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا. یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، یاد کرا دیا. جب دل کانپ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کہ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، 2 باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوں گے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی لوگ فرشوں پہ تکیہ لگائے ہوں گے جس کے جو کپڑا بنا ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوں گے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی جنہیں جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، یعنی صرف لوئل وفادار اسی شخص کی، جنتی کی. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بندہ احسان کا معاملہ کرتا تھا دنیا میں. احسان کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے زندگی گزارو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ جو زندگی کا ایک لمحہ گزارتا ہے شریعت سنت کے مطابق، یہ احسان ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احسان کا معاملہ کرتا تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جنت کی اس میں تفصیل میں اگر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی اونچی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 8 دفعہ فرمایا ان ساری آیات میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہلے 8 دفعہ، پھر جب دوزخ عذاب کا ذکر تو 7 دفعہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 دفعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ 2 جنتوں کا جو ذکر کیا، ان 2 جنتوں سے کچھ کم درجے کی 2 جنتیں اور بھی ہیں، اور اس کے بارے میں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرح مائل، یعنی اتنا سبزہ ہے جیسے ایسا لگے گا جیسے سیاہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 2 ابلتے ہوئے چشمے ہیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میوے اور کھجورے اور انار ہیں، پہلے کہا تھا ہر طرح کے پھل ہیں، یہاں پہ پھلوں کی بتایا کہ اس میں میوے ہیں، کھجور ہیں، انار ہیں۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خوبصورت عورتیں ہیں، کس کس جنت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان حوروں کو، ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز رف اور عجیب غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوں گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے تمہارے رب کا جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 8 دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ایک تو اللہ کی رحمت یہیں سے پتہ چل جاتی ہے، ظاہری بات ہے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ لوگوں کو داخل کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے بھی زیادہ رکھے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں زیادہ لوگوں کو داخل کریں گے جہنم کی بنسبت۔ تو اس پہ علماء نے ایک عجیب نقطہ نکالا ہے۔ 2 طرح کی جنتوں کا ذکر ہے، ایک اونچے درجے کی، ایک نسبتاً کم درجے کی، دونوں میں 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور شروع میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کا اور نشانیوں کا، اس میں بھی 8 دفعہ۔ جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کی قدرت کو مان لے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں جنتوں میں سے کسی ایک جنت میں اس کو داخل کریں گے، اور جو ان نعمتوں کا انکار کرے گا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کا حق نہیں ادا کر سکے اس صورت کا۔ سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ اچھا، سورۃ الواقعہ بھی اس کے ساتھ اب قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اس سورۃ الواقعہ کے اندر بھی ایک بڑی عجیب ترتیب ہے، اور اس کا سورۃ الرحمن کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اپنی نشانیوں میں، اور سب سے پہلی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ذکر کی قرآن کی، الرحمن علم القرآن، پھر باقی نعمتیں، پھر جہنمیوں کی بات، اور پھر جنتیوں کی بات۔ آپ سورۃ الواقعہ دیکھیں تو اس کے اندر بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، قدرت کا ذکر کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جو جنتی ہوں گے۔ بالکل اس کا مرر امیج سورۃ الواقعہ کے اندر موجود ہے۔ یہی تو معجزہ ہے قرآن کا، جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ یہ تو ایک بالکل جھلک ہے چھوٹی سی، لیکن آپ سوچیں کہ ایک ایسے نبی امی کی زبان مبارک سے پڑھا جا رہا ہے جو لکھ کے نہیں پڑھ رہے، ایک ایکسٹمپور سپیچ ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن بالکل اکٹھا ترتیب سے نازل ہوا ہو کہ کوئی کہہ کہ یاد کر کے اس طرح سنا دیا، کبھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی کہیں درمیان سے، کہیں شروع سے، کبھی کوئی آیت کا حصہ، اور آخر میں سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے تھے اس کو یہاں لگا دو، اس کو یہاں لگا دو، اس کو یہاں پڑھ لو، اس کو یہاں پڑھ لو، اور جو پوری ترتیب 23 سال 23 ایئرز کے بعد جب بالآخر قرآن کو ترتیب سے پڑھا گیا، دیکھا جی معجزہ سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں عجیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے حالات، کہ قیامت کے دن انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 طرح کے گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک ہوگا اللہ کے مقرب لوگ، کون ہوں گے؟ احسان والے لوگ ہوں گے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔
یہ احسان والے لوگ ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے، قریب لوگ، ایک گروہ ان کا ہوگا۔ پھر ایک گروہ ہوگا اصحاب الیمین کا، دائیں ہاتھ والے لوگ، یہ نیک لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے۔ اور پھر اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے لوگ، یہ معاذ اللہ محفوظ رکھیں جہنم میں جائیں گے۔ ان جو واقعات پیش آئیں گے، پھر ان کو جنت میں کیسے ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، قرآن کے بارے میں بتایا جیسے میں نے ابھی بتایا، اور پھر آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی موت یاد کرائی۔ اور شروع میں یہ باتیں بتائیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، اور جب انسان کی موت آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدرت کی نشانیاں بتاتے بتاتے کہ اگر تم اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہو، جب تم موت آ رہی ہوتی ہے کسی کی تو اس کو روک دو، موت کو، تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، وہ تمہارے سامنے چلا جاتا ہے، اتنا طاقتور سمجھتے ہو تو اس کو واپس، اس کی روح کو واپس ڈال دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو موت آئے گی یہ بندہ ان 3 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں تعلق رکھتا ہے۔ اگر تو وہ مقربین میں سے ہوگا، احسان والوں میں سے ہوگا، تو پھر مقرب لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو دائیں ہاتھ والے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور اگر معاذ اللہ بائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے جہنم اور عذاب ہے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا قیامت تو اس کے پیش آنے والے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، وہ ایک تہو بالا کرنے والی چیز ہوگی، کسی کو اونچا کر دے گی، کسی کو نیچا کر دے گی۔ جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے کیا بات ہے، کیا بتائیں کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے کے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے کے جانے والے، وہی تو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ اولئک المقربون، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مقربون کو کیسی جنت ملے گی، فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، یہ شروع کے لوگوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الآخرین، لیکن جو بعد آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تھوڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے جو اسلاف ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ ہیں، ان میں سے یہ زیادہ ہوں گے مقرب، لیکن جو بعد والے لوگ ہوں گے ان میں سے ہوں گے، ایسا نہیں ہوں گے لیکن نسبتاً کم ہوں گے۔ اور پھر جنت میں ان کو کس طرح ملیں گی ان کو نعمتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نعمت جو مجھے بہت ہی اس میں پسند ہے ذاتی طور پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، جو بات ہوگی وہ سلامتی اور سلامتی کی بات ہوگی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آپ بازار میں چلے جائیں، کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے، کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے، کوئی برے طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے۔ کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، لغو باتیں، گناہ کی باتیں، دل کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نعمت ہوگی جنت کی کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ان کو نعمتیں ملیں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلے لوگوں سے بھی بہت ہوں گے، آخر کے لوگوں سے بھی بہت ہوں گے۔ کچھ امید لگ جاتی ہے انسان کو۔ پھر اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیسے لوگ ہیں۔ ہاں، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، وہ تپتی ہوئی لو میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، وہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانُوا إِنَّهُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ لوگ اس سے پہلے بڑی عیش میں تھے، اور کانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہوں پہ اڑے رہتے تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ قیامت کو یاد ہی نہیں کرتے تھے، اس پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل اکٹھا کیا جائے گا۔ خیر،
آخر میں ان کے عذاب کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ یاد کرائیں اپنی قدرت کی نشانیاں کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کون ہے جو اولاد بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، بیوی کے پیٹ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کہتے تو اپنی پہلی پیدائش کا پتہ ہے، سبق کیوں نہیں لیتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم زمین میں بوتے ہو بیج، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو چورا چورا کر دوں۔ پھر وہ کہیں گے او ہم پہ تاوان پڑ گیا، ہم بد نصیب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو، یہ بتاؤ کہ جو پانی پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا میں نے اتارا ہے؟ یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، یہ بتاؤ کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ راج تفسیر کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن کا تذکرہ میں نے شروع میں بتایا تھا، اللہ کی قدرت، اب قرآن کا تذکرہ بالکل آخر میں، سورہ رحمان کی بالکل شروع میں، فی کتاب مکنون، ایک بڑا باوقار قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ اس کی جو راج تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے اور اس کو صرف فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں جو کہ پاک ہیں۔ یہ اور بات ہے، اسے کہ اشارہ ملتا ہے کہ مصحف کو بھی صرف وضو میں چھویا جا سکتا ہے، جو مصحف ہمارے پاس ہے، لیکن وہ جو اس کی دلیل ہے وہ ایک حدیث سے آتی ہے، نہ کہ اس آیت سے کہ مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو قرآن مصحف ہے ہمارے پاس اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن اسے اشارہ ضرور ملتا ہے کیونکہ لوح محفوظ پہ جو قرآن درج ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ پاک ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی بدلتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کا تذکرہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، جان نکلنا شروع ہوتی ہے، بالکل آخری وقت ہوتا ہے جب گلے تک پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ، اگر تم سچے ہو واپس لوٹا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے پہلا گروہ ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں گروپ میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہے جو حق کو جھٹلاتے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے، ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کریں۔ آخری سورت 27 میں جو اس کی وہ سورت الحدید ہے، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، تو اس میں اس کی آیت نمبر 25 میں لوہے کا ذکر آیا ہے حدید کا، تو اس لیے اس کے نام، اس کی وجہ سے اس کا نام سورت الحدید ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، بالکل یہ آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی آخری کچھ سالوں کی صورتوں میں سے ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کا تسلط بڑھ گیا تھا، کافر کمزور ہو گئے تھے، تب اس کے اندر مسلمانوں کو تلقین دی ہے کہ اپنے آپ کو ان سب صفات سے آراستہ کرنے میں توجہ دے جو دین کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگے۔ اور ایک چیز جس پہ بہت زور دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور اپنی آخرت بنائیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک ایسا نور ان کو دیں گے جو ان کو جنت تک لے جائے گا۔ اور جو منافق لوگ ہوں گے
وہ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے، جب کچھ نہیں تھا تو رب کی ذات تھی، وہی آخر بھی ہے، سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائے گا، میرے رب کی ذات تب بھی رہے گی۔ وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدرت اللہ کی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، جو ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس پہ چڑھتی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے چھپ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی مجھ کو دیکھ نہیں رہا، میرے والدین مجھ کو نہیں دیکھ رہے، میری بیوی مجھے نہیں دیکھ رہی، میرا شوہر مجھے نہیں دیکھ رہا، میرے بہن بھائی مجھ کو نہیں دیکھ رہے، میں اکیلا ہوں، کمرے میں بند ہوں، کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا نامہ اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینوں میں چھپی ہوئی بات کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور وہ جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ کا مال ہے، ہم خلیفہ ہیں اس مال کے اوپر اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لہم اجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان نہ لاؤ، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو، اور تم سے عہد بھی لے چکی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو یعنی کہ ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اگر واقعی ایمان والے ہو۔ ایمان والا بخل نہیں کرتا، ایمان والے کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، ایمان والے کا ایمان ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اگر اخلاص کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ہوگا تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے ہو تو پھر کیوں تم وہ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرنا ایسا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، ایک اچھا قرض۔ ایسے جب میں کسی کو قرض دوں تو امید ہوتی ہے کہ مجھے واپس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایسا ہے جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ واپس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے واپس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کئی گنا واپس کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، اور ایسے شخص کو بہت باعزت اجر ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں نور ملے گا، اور وہ نور تمہیں قیامت کے دن کام آئے گا، اور قیامت کے دن اندھیری ہوگی۔ اللہ جانتے ہیں قیامت کی متشابہات میں سے اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن ہر بندے کے ساتھ اس کا ایک نور ہوگا جو اس کو فائدہ دے گا، کسی دوسرے کا نور کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں نور لے کے گیا تو میرا نور مجھے فائدہ دے گا، میرے بھائی کو نہیں دے گا، اس کا نور مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ظاہری طور پہ مسلمان تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، منافق لوگ، کافروں کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو ظاہراً مسلمان تھے دل میں ان کا یقین نہیں تھا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا،
منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان لانے والوں سے کہیں گی، اب نور دیکھیں گے ان کے ساتھ نور ہے، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ ان کو کہیں گی انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا طرح انتظار کر لو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو، یعنی نور بٹا تھا وہاں جا کے نور تلاش کرو، ان کے نور سے تمہیں نہیں فائدہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، منافقین اور ایمان والوں کے درمیان، جس میں ایک طرف دروازہ ہوگا، اور جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ جس طرف مومنین ہوں گے وہاں رحمت ہوگی، اس کے دوسری طرف جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب ہوگی۔ باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، یہ منافقین پکاریں گے ینادونہم الم نکن معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں تم اکٹھے رہتے تھے، دوست تھے ایک دوسرے کے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مومن کہیں گے قالوا بلا، بالکل تھے ہمارے ساتھ، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تھے تو صحیح لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا، اور تم انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب کافروں کی بات کی کہ چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے انداز میں کفر اختیار کیا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ایک بات میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، سارا قرآن میرے آپ کے لیے، کہ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے نرم ہو جائے؟ یعنی کب وقت آئے گا؟ قرآن پڑھ لیا، اب تو 27واں جز ختم ہو گیا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور یہ جو حق اترا ہے اس کے لیے نرم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پہ ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے بہت سارے گناہ گار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مت کرنا، اے ایمان والو، قرآن کے لوگوں ایسے مت کرنا، ابھی بھی وقت ہے، دل نرم کر لو، اس حق کو اپنے دل میں اتار لو، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے دل کو نرم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہا کہ مایوسی میں نہ چلے جانا، آج تک تو تم نے بہت اپنی جان پہ ظلم کیا، دل سخت کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ اگر تمہارے دل مردہ ہو گئے تو اللہ تو دیکھو زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے، تمہارے دل بھی مردہ ہو گئے تو زندہ ہو سکتے ہیں، بس ایک کام کرنے کا ہے کہ توبہ کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر صدقے کا ذکر کیا، صدقہ دیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، جو صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے ایک اچھا قرض، ان کے لیے صدقے کو کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا، ان کے لیے اجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دیکھو جان لو یہ دنیا والی زندگی کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، بچپن ہوتا ہے انسان کھیل کود کرتا رہتا ہے، پھر ظاہری سجاوٹ کا، ذرا سے جوانی آتی ہے تو اپنی سج دھج میں لگ جاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے، فیشن میں یہ فیشن ہے وہ فیشن ہے، ہاں، اور پھر وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر جتلانے کا، اور پھر جب تھوڑی اور عمر ہو جاتی ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زندگی بس اسی کا نام ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی زمین سے چیز اگتی ہے، کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، بہت زور دکھاتی ہے، پھر ایک دم سے زرد پڑ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اسی کے پیچھے پڑ گیا تو آخرت میں تو ایک سخت عذاب ہے، اور دوسرے اللہ کی طرف بخشش بھی ہے۔ تو دنیا کی زندگی
دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس میں دھوکہ نہ کھا جانا. اور کوشش کرو سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف, مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اس جنت کی طرف کوشش کرو اے لوگوں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. اتنی بڑی جنت ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبت جو بھی آتی ہے وہ ایک تقدیر میں ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ہاں, اور یہ تقدیر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ زیادہ غم نہ کرو. مصیبت اللہ نے لکھی ہوئی ہے, ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اسی لیے کہتے ہیں. اور یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دیتے ہیں تو اس پہ اتراؤ بھی مت, تکبر بھی مت کرو. یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. میرا کمال نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے, تو اس پہ اترانا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو تکبر کرتا ہے, شیخی بگاڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کوئی پسند نہیں کرتے, نہ متکبر کو نہ بخل کرنے والے کو. لوگوں کے دل اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, نہ دوسروں پہ خرچ کرنے کا شوق, نہ کسی کو تحفہ دینے کا شوق. کچھ خواتین کو میں نے دیکھا زندگی میں بزنس ہی کرتی رہتی ہیں کہ اس نے میرے بچے کو 100 درہم دیے ہیں تو میں بھی 100 درہم ہی اس کو دوں. کوئی بزنس کر رہے ہیں آپس میں. کتنے بڑے دل, مومنوں والے دل, کہ اللہ کے لیے دوسروں کے اوپر خرچ کریں, اللہ کے لیے لوگوں کو دیا کریں, اللہ کے لیے لوگوں کے راستے میں خرچ کیا کریں, اللہ کے لیے اپنے گھر والوں پہ, اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا کریں, اللہ کے لیے اللہ کے راستوں میں خرچ کیا کریں, مساجد میں مدارس میں دیا کریں. کتنے مومن. یہ ہے مومنین کی صفات. سورۃ الحدید پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے پھر حدید لوہے کا ذکر کیا کہ میں نے لوہا اتارا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس میں جنگی طاقت بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. یہ 27واں جز ختم ہوا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دی, صحت ہوئی, زندگی ہوئی, توفیق ہوئی. انشاءاللہ کل 28واں جز شروع کریں گے سورۃ المجادلہ. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم سب کی نسبت کو مضبوط کریں. یہ صورتیں بہت ہیں, اب آگے 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں میں تو سب سے زیادہ ہیں, تو اس لیے ایک ایک صورت میں تھوڑا تھوڑا وقت بھی اگر لگائیں تو بہت وقت لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کے درمیان کے سیشنز رہیں گے انشاءاللہ. بس باقی 3 سیشنز اور رہ گئے انشاءاللہ 28ویں 29ویں 30ویں. پھر یا قسمت یا نصیب. پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے, اللہ جانے. آج ہمارے عہد کے, ہمارے دور کے ایک بہت عظیم اور بڑے عالم کا انتقال ہوا, حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں موت العالم موت العالم, کہ ایک عالم کی جب موت آتی ہے وہ اصل میں سارے عالم کی موت آ جاتی ہے. ایک عالم کے اٹھ جانے سے اندھیرا پھیل جاتا ہے, اندھیرے میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ علماء جن کے دل میں علم کا نور ہے, ان کے نور سے یہ دنیا میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. ایک عالم کو اٹھ جانے سے اندھیرے میں اضافہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نکال کھینچ نہیں لیں گے, ایک دم سے کھینچ لیا اور ایک دم جاہل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے ایسے اٹھائیں گے بے قبض العلماء, علماء کو واپس لے کر, یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. وَاتَّخَذُوا النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا, پھر لوگ جو ہیں جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, وہ بغیر کسی علم کے فتوے دیں گے, باتیں کریں گے, جو ہم دیکھتے ہیں ارد گرد آج کل بھی ہو رہا ہے. خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے.
یہ جو کچھ رہ گئے ہیں نا باقی، یہ چراغ، یہ نور کے چراغ، ان کی قدر کر لیں. پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی، لیکن جتنی رہ گئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور رمضان کے بھی ابھی تھوڑے سے دن باقی رہ گئے. یہاں پہ 27ویں کی شب ہے آج، ممکن ہے لیلۃ القدر ہو. 27، 28، 29، 30، اللہ کرے 30 کا مہینہ ہو، باقی جو اللہ کو منظور. 4 دن باقی رہ گئے، کچھ جگہوں پہ 5 رہ گئے، 4 یا 5. تو یہ تھوڑے سے دن رہ گئے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، اس وقت کو ضائع مت کریں. پتہ نہیں زندگی اس رمضان میں بھی ہے کہ نہیں ہے. 4 دن تو بہت ہوتے ہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ایک لمحے کا نہیں پتہ، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے تو انسان چلا جاتا ہے اللہ کے پاس. لیکن اگر اللہ نے زندگی دی ہے ان 3، 4، 5 دنوں میں تو اس کا فائدہ اٹھا لیں. اگلا رمضان تو بہت دور ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، اللہ نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ کوشش کریں، محنت کریں، فائدہ اٹھا لیں. سب لوگ توبہ کر لیں، روز کی طرح آج بھی توبہ کے کلمات صدقے دل سے پڑھ لیں میرے ساتھ توبہ کی نیت سے. اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ اخلاص کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یا ارحم الراحمین، اس مجلس کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو ٹوٹی پوٹی بات کی، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اس کا حق ادا نہیں کر پائے میرے مولا، پھر بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارا حال تو اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کر اپنے باپ کے پاس لے کے جاتا ہے، اور اس سے شاباش لینے کے لیے کہ میں نے کتنی اچھی تصویر بنائی. اور یا اللہ کسی قابل نہیں ہوتی، لیکن باپ پھر بھی اپنی شفقت سے اس بچے کو گلے سے لگاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے، اس کو تحفہ دیتا ہے. یا اللہ ہم بھی اس بچے کی طرح ہیں. یا اللہ کچھ ٹیڑھے میڑھے اعمال کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، کسی قابل نہیں ہے اللہ، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن یا اللہ آپ تو اس باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں میرے مولا. آپ کی شفقت تو سارے باپوں سے زیادہ ہے، اور آپ کی محبت تو ساری ماؤں سے زیادہ ہے. میرے پیارے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین. زندگی گزرتی جا رہی ہے میرے مالک، ایک دن اور گزر گیا، پتہ نہیں کہ اللہ کب وہ دن آئے جب آپ اپنے پاس بلا لیں. میرے پیارے اللہ، یا اللہ ایک ایک دن کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مالک. ایک ایک دن کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا. یا اللہ سفر بہت لمبا ہے آگے کا، زیادہ راہ پاس نہیں. اللہ کچھ بھی سامان نہ اکٹھے کر سکے. اللہ یا رحم الرحیمین، بس آپ کی رحمت کا آسرا ہے میرے مولا. یا اللہ ہمیں تنہا مت چھوڑیے گا میرے مولا. یا اللہ کوئی چھوٹا سا بچہ کوئی باہر سڑک پہ نکلتا ہے تو کوئی بھی محبت والا شفقت والا اس کی انگلی پکڑ کے اس کو راستہ پار کرا دیتا ہے.
کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ ہم بھی اس چھوٹے بچے سے زیادہ کمزور ہیں میرے مولا، آگے اندھیرا بھی ہے یا اللہ، کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی رکھوالا ہے میرے مولا، اس بچے کی طرح ہماری انگلی پکڑ کے میرے مولا ہمیں جنت تک پہنچا دیجیے گا میرے مولا۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ چور اچکا ہمیں اچک کر لے جائے، ایسا نہ ہو شیطان ہمیں اچک لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس ہمیں اچک لے میرے مولا، ہماری حفاظت فرما لیجیے یا ارحم الراحمین، خیر کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ یہ رمضان کے جو مہینے، یا اللہ مہینے میں جو کچھ ہم سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ان کو قبول فرما لیجیے، روزوں کو قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لیجیے، یا آپ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی توفیق ہوئی تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ باقی جو اعمال ہوئے یا اللہ، یہ مجالس یا ارحم الراحمین اخلاص سے خالی تھیں، لیکن میرے مولا اللہ بس اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ قبول نہ آپ نے کیا تو یا اللہ ساری محنت اکارت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی یا اللہ، روزہ بھوکا پیسہ رہنے کے سوا کچھ نہیں رہے گا، ہماری تراویح تھکنے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گی، ہماری راتوں کا جاگنا یا اللہ، رات کے رت جگہ کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا میرے پیارے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ۔ آپ جانتے ہیں ہماری حالت ہمارے اندر کی یا اللہ، جو سٹرگل ہمارے اندر، روحانی سٹرگل جو ہمارے اندر چل رہی ہے یا ارحم الراحمین، کس طریقے سے ہماری کیفیات ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری تلاوت، ہمارے رکوع یا اللہ، ہمارے روزے، ہمارا خرچ کرنا، آپ ہر ایک سے چیز سے واقف ہیں، آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے اللہ۔ ہم نے ابھی پڑھا اللہ، آپ کو تو ہر چیز پتہ ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے وساوس تک کو جانتے ہیں، ہمارے خیالات تک سے واقف ہیں میرے مولا۔ ہماری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے میرے مولا، یا اللہ رحم کر دینا بس اللہ، ستاری بھی کر لینا میرے مولا، ستاری بھی کر لینا میرے مالک، ستاری بھی کر لینا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عزت رکھ لینا میرے مولا، عزت رکھ لینا یا اللہ۔ آج تو دنیا میں ہمارے ظاہر کو دیکھ کے لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اندر کی حالت تو آپ ہی جانتے ہیں میرے مولا، ستاری کر لینا، عزت رکھ لینا میرے مولا، عزت رکھ لینا میرے پیارے اللہ، عزت رکھ لینا یا اللہ، عزت رکھ لینا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رحم کر دینا میرے مالک، کرم کر دینا یا ارحم الراحمین۔ علم کا نور عطا فرما دیجیے اللہ، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار دیجیے میرے مولا۔ اس کی قدر نہیں کی آج تک، اتنی زندگی گزر کے میرے مولا ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی اللہ۔ ہم نے قرآن پڑھا لیکن اس کی قدر نہیں کی اللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اللہ، اس پہ عمل کی کوشش نہیں کی یا اللہ۔ ہم نے یا اللہ اپنے بڑوں کے واقعات سنے، قرآن کی آیات سن کر ان کے دل پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا میرے مولا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے دل کانپتے تھے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا یا اللہ، ان کی ایمان کی کیفیات بڑھ جاتی تھی میرے مولا یا اللہ۔ ہم نے بھی کتنی دفعہ قرآن پڑھا یا اللہ، ہم اسی ریس میں لگے رہے کہ 10 دفعہ پڑھیں کہ 50 دفعہ، لیکن یا اللہ ہمارے دل نہ ہلے، ہمارے یا اللہ قرآن پڑھ کے دل نہ ہلے میرے مولا، ہمارے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے یا اللہ، ہماری جلد نہ کانپی میرے مولا۔ آپ نے سوال کیا کہ الم یعنی للذین آمنوا، کہ کیا لوگ مسلمانوں مومنوں تم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پڑھ کے تمہارے دل کانپ جائے اللہ کے ذکر سے میرے مولا۔ ہمیں یہ کہنے دیجئے میرے مولا کہ وقت آ گیا میرے مولا، ہمیں یہ کہنے کی توفیق دے دیجئے کہ وقت آ گیا میرے مولا، وقت آ گیا میرے مولا یا اللہ۔ لیکن آپ کی توفیق سے کے بغیر وہ وقت نہیں آ سکتا میرے پیارے اللہ۔ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ اللہ ہمارے دل بھی آپ کے ذکر سے یا اللہ کانپیں یا اللہ، ہمارے دل میں بھی آپ کی محبت ہو یا اللہ، ہمارے رکوع اور سجدے اور ہماری تلاوت میں بھی یا اللہ کیفیات ہو یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہو میرے مولا۔ ہمیں بھی رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے سامنے مناجات کی لذت کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں بھی قرآن کی حلاوت عطا فرمائیے میرے مولا، ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دیجیے
ہمارے دلوں کو بھی بڑا کر دیجیے، آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دل چھوٹے نہ ہوں میرے مولا، یا اللہ ہمارے دلوں کو بڑا کر دیجیے، یا اللہ ہمیں سخی بنا دیجیے میرے مولا، آپ کے لیے، صرف آپ کی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیں سخی بنا دیجیے، لوگوں پہ خرچ کرنے والا، آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیے۔ یا ارحم الراحمین، میرا محتاج ہے، یا اللہ بہت محتاج ہے میرے مولا، سارے خزانے آپ کے ہیں، ہمارے پاس تو اللہ جو ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں میرے پیارے اللہ، ہمیں اللہ برکتوں والا، وسعت والا رزق بھی عطا فرمائیے، اور آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، برکتوں اور وسعت والا رزق بھی عطا فرمائیے، اور یا اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمیں وسعت، برکت والا رزق بھی عطا فرمائیے، اور آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، قرضوں کے شکار ہیں، یا اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، میرے پیارے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری آخرت کی پریشانیاں بھی دور فرمائیے، روحانی پریشانیاں بھی دور فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنائیے، یا اللہ ہماری زبان نرم فرمائیے، ہمارے بول میٹھے بنائے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ ہم آپ کی مخلوق کے لیے وبال جان بنے بیٹھے، یا اللہ ہماری بیویاں بھی ہم سے تنگ ہیں، ہماری اولاد بھی ہم سے تنگ ہے، یا ہمارے والدین بھی ہم سے تنگ ہیں میرے پیارے اللہ، ہمارے ہمسائے بھی تنگ ہے، اللہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی تنگ ہیں میرے مولا، ہمارے اخلاق اچھے کر دیجیے، ہماری زبان میٹھی فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری زبان سچی بنا دے میرے مولا، ہمیں وعدوں کا پابند بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں امانت دار بنا دیجیے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دیجیے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دیجیے، یا اللہ اتنی کوشش کی ہم نیک نہ بن سکے میرے مولا، نیک بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے میرے مولا، یا اللہ ہمارے گھر والے، ہمارے اولاد، ہماری نسلیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایک بندے کو یا اللہ ان سب دعاؤں میں حصہ دیجیے، سب کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے ہم قابل نہیں ہیں، ہم بار بار اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے میرے مولا، قبول فرما لیجیے، اسباب عطا فرما دیجیے، وسائل عطا فرما دیجیے، یا اللہ جس طرح آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک مخلص جماعت صحابہ کی عطا فرمائی تھی، اللہ ہمیں بھی مخلص معاونین عطا فرماتے میرے مولا، مخلص معاونین عطا فرماتے، اللہ شر پھیلانے والوں سے دور رکھیے میرے مولا، حاسدین کے حسد سے دور رکھے میرے مولا، حفاظت عطا فرمائیے میرے مولا، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اس مبارک رات میں یا اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے، بلند سے بلند ترین فرما دیجیے، یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے میرے مولا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے میرے مالک، ہم کو زندگی میں تو خوش نہیں کر سکے، ان کی خدمت نہیں کر سکے، ان کا حق نہیں ادا کر سکے میرے مولا، یا اللہ ہماری یہ دعائیں یا اللہ ان کے لیے ان کے حق میں بہترین بنا دیجیے، اور ہمارے والدین جو حیات ہیں میرے پیارے اللہ، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنائیے میرے مولا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، یا اللہ صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہماری روحانی، جسمانی، نفسیاتی، یا اللہ اندرونی بیرونی ساری بیماریاں دور فرما دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے میرے مولا، جو کسی بھی سفلی اثر کا شکار ہیں، جادو کا، جناتی اثرات، شیاطینی اثرات، حاسدین کا حسد، بری نظر، یا اللہ اور جو بھی اثرات ہیں سب کو اللہ صحت دے دے، ان اثرات کو، برے اثرات کو دور فرما دیجیے، یا اللہ یہ وبا بھی ہم سے ٹال دیجیے میرے مولا، یہ وبا ٹال دیجیے میرے مالک، یہ وبا ٹال دیجیے، یا ارحم الراحمین، یہ وبا ٹال دیجیے میرے پیارے اللہ، مسجد دوبارہ کھول دیجیے، اللہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دیجیے میرے پیارے اللہ، ہمیں بار بار حرمین شریفین کی یا اللہ ادب، احترام، تعظیم، ایمانی کیفیات والی زیارت، یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، قبولیت والی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اکابرین، متعلقین سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ خاص طور پہ جو آپ کے پاس آ چکے مومنین مومنات میں سے سب کی مغفرت فرمائیے اور درجات بلند فرمائیے، یا اللہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے میرے مولا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری،
یا ارحم الراحمین ان کو آج آپ نے اپنے پاس بلایا، میرے مولا ان کی مغفرت فرمائیے اور ان کے درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ ان کی خدمات، دین کی خدمات کو قبول فرمائیے، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے مولا ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ان کے تمام شاگردوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے مولا ان کے قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ہماری ان دعاؤں کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن یا اللہ ہم ان دعاؤں میں حصہ بننا چاہتے ہیں، یا اللہ حصے دار بننا چاہتے ہیں، یا ارحم الراحمین جو ان کے لیے لوگ کرتے ہیں، تاکہ یا اللہ ان نیک لوگوں کو جب آپ قیامت کے دن اپنے اذن سے شفاعت کا موقع دیں گے، یا اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ان نیکوں کی شفاعت نصیب ہو جائے، میرے مولا یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دیجیے، میرے مولا یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یا اللہ رحم کر دے میرے مولا، ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دیجیے، اللہ راضی ہو جائے، میرے پیارے اللہ راضی ہو جائیں دنیا میں بھی، خاص طور پہ اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے، یا اللہ پہلے راضی ہوئیے گا، مغفرت فرما دیجیے گا، کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا، اور عافیت سے یا اللہ آسانی کا معاملہ کر کے میرے مولا پھر اپنے پاس بلا لیجیے گا اپنے وقت پہ، اور قبر کی اور آخرت کی تمام منازل آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں ان کی شفاعت سے جمع فرما دیجیے گا، اور یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے، اللہ مانگنا تو نہیں آتا، یا اللہ جس طرح فقیروں کو بھیک مانگنی چاہیے میرے مولا ہم اس طرح بھیک نہیں مانگ سکے، ادب ہی نہیں آتا یا اللہ آپ کے سامنے بھیک مانگنے کا، پھر بھی یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں صدقات اور خیرات کی بارش فرما دیجیے، اس مبارک رات میں اللہ میں محروم نہ فرمائیے گا میرے پیارے اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ بہت سو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مولا ان کی حاجات آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو اپنے خزانوں سے اپنی شان کے مطابق یا اللہ پوری فرما دیجیے، اور یا اللہ جنہوں نے خدمت کی یا اللہ ان کو اپنا خصوصی قرب عطا فرمائیے، اللہ ہمارے عزیز اقارب سب کو، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے تمام لوگوں کو یا اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، تمام امت کو میرے پیارے اللہ ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے، ہمیں ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والشکریہ۔